السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور میں اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے بڑی دلچسپ ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا جس پر ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک کہاوت ہے کہ پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے پہ گئے، یعنی کہ گاؤں بسا نہیں اور اچکے پہلے پڑ گئے۔ آپ نے یہ اخان ضرور سنی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ کہانی سناؤں گا کہ پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے پہ گئے کا کیا مطلب ہے۔ ایک گاؤں تھا جس کے اندر کچھ لوگ رہا کرتے تھے، وہ 26-27 فیملیز تھیں جن کے کوئی 150 کے قریب لوگ تھے، اور انہوں نے بہت سارے پیسے جمع کر کے ایک زمین لی وائی بی جی کی، اور کاشتکاری کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم سارے مل کے نا اپنے کام بانٹ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم فصل اگاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا اگایا جائے، تو کسی سیانے نے ان میں سے کہا کہ یار ہم یہاں پر نا گنے لگاتے ہیں، کماد لگاتے ہیں، کماد گنا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا جی کہ میں جو ہوں میں پانی دوں گا، ایک نے کہا میں بیج لے کر آؤں گا، اور ایک فیملی نے کہا کہ ہم سارے مل کے بوائی کریں گے، کچھ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کچھ نے کہا کہ میں اس کے اندر سپرے کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ڈیوٹیز بانٹ لی ان لوگوں نے، گاؤں والوں نے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یار ہم کماد تو لگا رہے ہیں اور کماد اگ بھی جائے گا، وہ جو ہمارے گاؤں کے دوسری طرف، ہماری زمین کے دوسری طرف جو خانہ بدوش رہتے ہیں، جپسیز، وہ تو بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑے کمینے ہیں، وہ تو آئیں گے رات کے ٹائم اور آ کے ہمارے گنے توڑیں گے اور چوسیں گے، وہ تو ہماری فصل برباد کر دیں گے۔ تو سارے غصے سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی ان خانہ بدوشوں کی کہ وہ ہماری زمین کی طرف، ہماری کماد کی طرف، ہماری کھڑی فصل کی طرف دیکھیں، فنا کر کے رکھ دیں گے، چھڈاں گے نہیں۔ انہوں نے کہا انہوں دی ایسی تیسی چکو ڈانگا۔ سب نے وہاں ڈانگیں اٹھائیں، لاٹھیاں اٹھائیں، گھوڑوں پہ بیٹھے اور خانہ بدوشوں کے گاؤں میں گئے اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسی، تاڑی ایسی تیسی۔ اب وہ جو کھا رہے تھے مار، وہ کہہ رہے پاجی دسو تسی ہویا کی کہندا ہوٹ چپو کرنے۔ وہ جو پوچھے نا آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، کہندا ہوٹ چپو کرنے۔ اور وہ ان کو مار پڑ گئی، نہ کماد اگی، نہ بوائی ہوئی، نہ کٹائی ہوئی، اور نہ گنے اگے، لیکن خانہ بدوشوں کو کٹ پڑ گئی۔ پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے پہ گئے۔ ہماری زندگی میں مجھ سمیت بہت سارے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ابھی ہوئے نہیں ہوتے، لیکن اس پر بحث کر کے ہم اس کی تباہی بھی پھیل لیتے ہیں، اپنا تعلق بھی خراب کر لیتے ہیں، اور مفت کی ایک تکلیف اپنے کھاتے لکھوا لیتے ہیں۔ اسی طرح کی کہانی آج کی کہانی ہے۔ یہ کہانی مجھے عبدل نے سنائی فون پہ۔ عبدل ایک حافظ تھا اور اس نے انجینئرنگ کی تھی۔ انجینئر بننے کے بعد اس نے ایک جاب شروع کی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی عبدل تم پہلے 2 کمرے بناؤ اوپر اور ایک موٹر سائیکل لو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے۔ عبدل نے اپنی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ جب تھوڑے سے پیسے عبدل نے جوڑ لیے تو اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ اچھا، عبدل جو ہے، اس کی 2 بہنیں تھیں، اس کے والدین ہیں، اور یکلوتا۔ اور جو لڑکی ڈھونڈی جو ان کو پسند آئی اس کے گھر والوں کو، اس کا نام تھا صدف۔ اب صدف جو ہے وہ BA پاس تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اور ان کی جوڑی بڑی سجنی تھی۔ تو بڑی دیکھ بھال کے ماں باپ نے عبدل کو تصویریں دکھائیں، اور عبدل نے کہا جی کہ ماں جی جہاں آپ شادی کریں میں تیار ہوں۔ تو طے یہ ہوا کہ ہم پہلے عبدل کی منگنی کر دیتے ہیں، اور پھر 2-3-4 سال کے بعد جب یہ اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لے گا، 2 کمرے بنا لے گا، بائک لے لے گا، تو ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ اس نیت سے جب لڑکی والوں سے بات کی گئی تو لڑکی والوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم منگنی کریں، کیوں نہ ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں، شادی تو ہونی ہے تو رخصتی بعد میں ہو جائے گی، تو یہ ایک قانونی حیثیت بھی مل جائے گی اس رشتے کو، اور ہمارے
ذہنوں پر جو بوجھ ہے ہماری بیٹی کا وہ بھی اتر جائے گا، اور آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بچی آپ کے گھر جانی ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ نکاح کر لیا جائے۔ اب جب نکاح کی باری آئی تو صدف نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے حق مہر چاہیے۔ یہ بات جب عبدل کہتا ہے میرے گھر تک پہنچی تو میرے گھر والوں کو تو بڑا برا لگا جی کہ اس نے حق مہر کیوں مانگ لیا، اور گھر والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ گھر والے گئے، انہوں نے پوچھا جی کتنا حق مہر، تو صدف کے گھر والوں نے کہا کہ 10 تولے سونا آپ صدف کے حق مہر میں لکھیں گے، اور یہ صدف کی ڈیمانڈ ہے۔ عبدل کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، بڑے غصے میں وہاں سے اٹھ کے آ گئے، بڑی بحث ہوئی، اور جب انہوں نے علماء سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ ہاں لڑکی جو ہے وہ حق مہر خود طلب کر سکتی ہے اور اس کا یہ حق ہے۔ اور کسی اچھے عالم نے ان کو بتایا کہ بھئی اگر آپ کو یہاں آپ حق مہر نہیں دے سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں، لیکن ان کو یہ لڑکی اچھی لگی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے جا کے ان سے بات کی صدف کے والدین سے، اب وہ کہیں کہ جی میری بیٹی جو ہے اس نے یہ حق مہر مقرر کیا ہے۔ عبدل کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کی حیثیت دیکھیں مالی کتنی ہے۔ صدف کے گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی لڑکے کی مالی حیثیت کا تو تعلق ہی نہیں، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح کے لیے تو یہ ساری شرائط ہیں، تو ہمیں تو حق مہر چاہیے۔ خیر عبدل کے گھر والوں نے بڑے طریقے سلیقے سے ان سے کہا جی کہ ابھی ہم 5 تولے سونا جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور لڑکی کو دے دیتے ہیں، 5 تولے ہم جب رخصتی ہوگی اس وقت لے کر آئیں گے۔ صدف کی بات مان لی گئی اور 5 تولے سونا حق مہر لکھا گیا، اور صدف کے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی گئی۔ اب جب ڈیٹ رکھی گئی تو صدف کے گھر والوں نے عبدل کے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ جو مہمان لے کر آ رہے ہیں وہ صرف اپنے گھر والے آ جائیں اور وہ نکاح کر لیں، تو کیونکہ ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ صدف جاب کرتی تھی، صدف کے والد جو ہیں وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپاہج ہو گئے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، چھوٹے بھائی تھے کالج میں پڑھ رہے تھے، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ انہوں نے بڑا زور دیا کہ ہم تو مہمان لے کر آئیں گے، اور مہمان بھی ان کے 150 تھے۔ تو صدف کے والدین نے صاف کہا السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو جی، تھینک یو۔ تو صدف کے والدین نے مجھ سے کہا جی کہ ہم تو 100-125 لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، اور ہم آپ کو ڈنر کروا دیں اگر آپ 15-20-25 لوگ آ جائیں۔ صدف کے والدین نے اپنے پورے خاندان کو، اس کے عبدل کے خاندان والے سارے جانے تھے، تو عبدل کے والدین نے طے یہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے، نکاح کریں گے، اور اس کے بعد ڈنر جو ہے وہ عبدل کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا۔ اب جی یہ لوگ چلے گئے، انہوں نے نکاح کیا، صدف کے گھر والوں نے چائے اور بسکٹ وغیرہ رکھے، انہوں نے 5 تولے زیور اسی وقت ان کے حوالے کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کرنے کے بعد یہ اپنے مہمانوں کو لے کر عبدل وغیرہ کوئی 150 لوگ تھے، ان کو کہیں بفے میں لے گئے، اور انہوں نے وہاں پر کھانا کھایا رات کا، اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، گھر کے اندر بڑی بحث ہوئی کہ دیکھیں یار کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، اور ہمارا 4.5-5 لاکھ روپے لگ گیا اس ڈنر کے اوپر۔ اب یہاں سے ان کے دلوں کے اندر نکاح کے فوراً بعد کدورتیں پیدا ہو گئیں، اور عبدل کے گھر والے اس کو کہنے لگے کہ تم جو ہے نا اس کو سمجھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو کیونکہ دونوں نکاح میں تھے، رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو عبدل نے صدف کو کال کی اور اس نے اسے کہا کہ صدف تمہارے والدین نے بڑی زیادتی کی ہے، اور آج کے دور میں کون اتنا حق مہر مانگتا ہے، اور لڑکے کی بساط کے مطابق حق مہر ہوتا ہے۔ تو صدف نے اس کو کئی علماء کا لکھا ہوا لٹریچر بھیجا کہ یہ دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے، یعنی لڑکی نے حق مہر طلب کرنا ہے تو میں نے کیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، خاندانی اور نسلی عورت سے نکاح کرنا ہو تو پھر جو لڑکی حق مہر طلب کرے وہ دو۔ اور مطلب اس نے قرآن کی آیت اس کو سنا دی۔ عبدل صاحب سننے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حق مہر اس نے جو طلب کیا ٹھیک کیا۔ خیر اس کے بعد اس نے کہا جی دیکھیں کھانا نہیں کھلایا آپ کے گھر والوں نے،
اب یہ نکاح کے بعد میاں بیوی جو رخصتی نہیں ہوئی ہے گفتگو یہ کر رہے ہیں، دونوں جوان ہیں، دونوں حسین ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، تو زندگی کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرے والدین جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، میں اکیلی نوکری کرتی ہوں اور میں تو اتنا کھانا نہیں کھلا سکتی تھی، ہم تو 20-25 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، آپ لوگ مانے نہیں۔ تو نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے 150 مہمانوں کو خود جا کے ڈنر کروانا پڑا، 3.5 لاکھ روپے ہمارا لگ گیا۔ تو صدف نے کہا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ڈنر کروایا، آپ کو میرے گھر کے 8-10 لوگ نظر نہیں آئے کہ آپ ان کو بھی انوائٹ کر لیتے؟ اب اس بات کے اوپر ان کی بحث ہو گئی، فون بند ہو گئے، دل میں ان کے مسائل شروع ہو گئے، سوچنے لگ گئے۔ کچھ دن کے بعد اس نے فون کیا عبدل نے، اور ٹھک کر کے اس کو کہتا ہے کہ صدف تم آج کے بعد نوکری نہیں کرو گی۔ صدف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں رخصت ہو کے تمہارے گھر آ جاؤں گی تب میں نوکری نہیں کروں گی، لیکن ابھی نوکری میری مجبوری ہے کیونکہ میرے گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو جب میں تمہارے گھر آ جاؤں گی نوکری بند کر دوں گی۔ اسے کہا نہیں تمہاری ایسی کی تیسی، تو اب نوکری نہیں کرو گی، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب اس بات کو جب صدف نے اپنے گھر والوں سے کیا، اب ان کے گھر میں انکم کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہ اڑ گیا اور اس پر بڑی بحث ہوئی۔ عبدل نے اپنے والدین سے بات کی، اس کے والدین ان کے گھر گئے، ان کو سمجھایا کہ تم ہمارے خاندان کی بہو بن چکی ہو اور ہمارے خاندان میں کوئی نوکری نہیں کرتی، اور بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے۔ تو صدف نے کہا کہ نہیں جی نوکری تو میں نہیں چھوڑ سکتی، اور جب تک میں رخصت ہو کے آپ کے گھر نہیں آ جاتی، آپ کی مہربانی یہ مہربانی کریں، میرے گھر والے کیا کریں گے؟ خیر جی، لڑکی نے جب نوکری نہیں چھوڑی تو عبدل کے گھر والوں نے اس کو اپنے لیے پسپائی سمجھا کہ وہ ہار گئے ہیں اور صدف جیت گئی ہے۔ تو انہوں نے عبدل کی والدہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اسے کو نوکری کرے لیکن یہ نقاب کر کے جایا کرے اور وہ برقع پہنے۔ عبدل صاحب نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم نقاب کر کے جاؤ گی اور برقع پہنو گی۔ تو اس نے کہا کہ عبدل، پردہ جو ہے یہ نظر کا ہوتا ہے، اور مجھے نوکری کرتے آج 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، تم میرے آفس آؤ، بلکہ تمہارے ڈیڈی آئے تھے میرے آفس سے، پتہ بھی کیا تھا، تو پتہ چل جائے گا میں کیسی لڑکی ہوں۔ تم بے فکر ہو جو، میں ایک عورت ہوں، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت بخشی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں خطرہ ہے اور وہ کیسے اس خطرے کو بھانپ جاتی ہے۔ تو میری نظر میں پردہ جو ہے وہ نظر کا ہوتا ہے، تو میری جاب ایسی ہے ریسیپشنسٹ کی اور ڈیلنگ کی کہ میں وہاں پر نقاب کر کے نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے جب یہ اپنے والدین کو بتایا پھٹا پڑ گیا، انہوں نے کہا یہ تو آج سے تیری بات نہیں مان رہی، یہ تو کل تو یہ جوتے مارے گی۔ اب اس کے اوپر روز بحث ہوتی ہے کہ تم پردہ کرو، وہ کہتی جی پردہ جو ہے وہ تو نظر کا ہوتا ہے، اور یہ ٹی وی کے اوپر خواتین آ کے کام کرتی ہیں، کمرشل ہوتے ہیں، سڑکوں میں دیکھتے ہیں ہم، اور شادی بیاہ کے اندر کون پردہ کر کے پھر رہا ہوتا ہے؟ تو 99% عورتیں تو پردہ نہیں کرتی اس طرح سے جو تم کہہ رہے ہو نقاب۔ اب ان دونوں کی بحث شروع ہو گئی اور یہ بحث جو ہے وہ طول پکڑ گئی، اب ضدیں آ گئی دونوں طرف۔ اچھا جی عبدل صاحب اب یہاں بھی ہار گئے، اور والدہ نے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ تو ہمیں بہت بری مل گئی ہے، تو ہر بات ہماری ریجیکٹ کر رہی ہے، یہ تو کل کو ہمیں جوتے مارے گی۔ اب عبدل کے والدین نے جب یہ بات اپنے رشتہ داروں سے ڈسکس کی تو انہوں نے بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جی عبدل کی جو بیوی ہے صدف ابھی وہ گھر آئی نہیں ہے، وہ پہلے ہی اپنی اوقات دکھا رہی ہے۔ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب عبدل صاحب نے ایک دن کال کر کے اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ شادی سے پہلے جان لو کہ میرے ماں باپ جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے محترم ہیں، میری جو امی ہیں وہ بہت غصے والی ہیں، ابا جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو تم نے میرے گھر آنے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ میرے والدین کو کوئی ذہنی یا دلی تکلیف پہنچے، تو تم نے میرے والدین سے بڑے ادب کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کچھ کہہ دیں تو تم نے برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ صدف نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں کوئی مریخ سے نہیں آ رہی، مجھے بھی پتہ ہے میں خاندان سے نکل کے ایک خاندان میں جا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے اور کیسے تابع داری کرنی ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اگر ان کو جواب بھی دوں گی تو وہ بڑا سافٹ قسم کا، انہوں نے کہا نہیں جواب ہی نہیں دینا، وہ میرے والدین ہیں۔ صدف نے کہا بھی تیرے والدین ہیں، میرے تھوڑی ہے،
جو عزت تیرے پہ فرض ہے وہ والی عزت یا وہ تقاضا میرے سے نہ کر، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ان کے ساتھ ادب سے رہوں گی، اگر کوئی جواب بھی دوں گی تو ادب سے دوں گی۔ اس نے یہ بات بتائی تو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بدتمیزی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور بیٹا یہ تو ہم نے بڑا غلط فیصلہ کر لیا، اور ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی، وہ تو ہر بات میں بحث کر رہی ہے، وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جی عبدل کے گھر والے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جی اب اس کو یہ بتاؤ کہ تو نے سارے گھر کا کام کرنا ہے، صفائیاں کرنی ہیں، برتن دھونے ہیں، روٹی پکانی ہے، اور چولہا چاکا سب کرنا ہے۔ عبدل صاحب نے فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ نیا جوڑا ہے جنہوں نے ابھی زندگی کا آغاز نہیں کیا، ان کی ابھی شادی ہونی ہے، اور نوجوان رخصتی سے پہلے کس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ عبدل صاحب نے کہا کہ صدف وہ میرے گھر میں نا کھانا بھی تم پکاؤ گی، اور صفائی بھی تم کرو گی، کپڑے بھی تم دھو گی، برتن بھی تم دھو گی۔ تو صدف نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر میں بیوی بن کے آ رہی ہوں، نوکرانی بن کے نہیں آ رہی، تو اس تمام کام کے لیے تمہیں گھر میں ایک نوکرانی رکھنی پڑے گی، میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا کروں گی جب جب میرا دل کرے گا، لیکن چونکہ تمہارے گھر کے اندر کھانا پکانا اور یہ سارے کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، تو میں اس میں شاید پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکوں، تو ایک لڑکی تم میرے ساتھ رکھ لینا، میں اس کے ساتھ مل کے اس نوکرانی کے ساتھ ساری چیزیں مینیج کر لیا کروں گی۔ عبدل صاحب نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو لڑکی لانے کے قابل ہی نہیں، ہم سے فیصلے غلط ہو گیا، یہ مہارانی کہاں کی آ رہی ہے، ہماری بچیاں جو بیاہ کے گئی ہیں وہ گھروں میں کام نہیں کرتی۔ اس کی والدہ نے کہا میں نے ساری زندگی 6 دیوروں کا اور 5 نندوں کو اور فلاں، اور میں نے اتنا ساری زندگی کیا ہے، تو یہ تو لڑکی پہلے سے کچھ اور ارادے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا گھر بسانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب دوستو ہمارے اس خطے کے اندر گھر کا کام کرنا یہ اس کی روایت ہے۔ بیفور اسلام یہاں کی عورت گھر کے سارے کام کرتی تھی، بلکہ مرد کے شانہ بشانہ کرتی تھی، گتاوا کرتی تھی، پٹھے کاٹ لیا کرتی تھی، بالن جو لکڑی ہوتی جلانے والی وہ چن کے لے آیا کرتی تھی، اور ڈنگر چو لیا کرتی تھی، مطلب جانوروں کا دودھ دھو لیا کرتی تھی۔ اب صدف نے جب انکار کیا کہ وہ گھر کا کام مطلب آدھا کرے گی آدھا نوکرانی کرے، ان کے گھر میں تو کرام مچ گیا، انہوں نے کہا اس لڑکی کا اسائنمنٹ کچھ اور ہے، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہ ہمارا بیٹا توڑ کے لے جائے گی، ہمارے گھر کو عذاب بنا دے گی، دوزخ بنا دے گی، یہ لڑکی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو گھر میں لایا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ خاندان والوں نے جنہوں نے دیکھ بھال کے اس لڑکی کو خود تلاش کیا تھا عبدل کے لیے، اب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارا گھر برباد کر دے گی۔ عبدل کی والدہ نے اپنی بہنوں سے بات کی، اپنی بھابھیوں سے بات کی، اپنی نندوں کو بتایا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ نے فیصلہ غلط کر لیا، ٹھیک ہے لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کے تو اسائنمنٹس کچھ اور ہیں، یہ تو آپ کے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی، آپ اگر اس کو لے کر آئیں تو گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، تو آپ اس پر اس کی سرزنش کریں۔ اب ساس نے فون کیا صدف کو، اب صدف کہیں آفس میں تھی، اس نے فون کیا، اس نے کاٹ دیا، اس نے فون کیا، اس نے کاٹ دیا۔ اچھا صدف کے پاس ساس کا نمبر تھا، اس کے بعد کوئی 2 بجے کے قریب صدف نے کال کی، تو اس کی ساس نے اٹھایا، اس نے کہا کہ تم بڑی بدتمیز ہو، تو میرا فون کاٹ رہی تھی۔ اس نے کہا امی جان، اس نے کہا آنٹی میں تھی جاب پہ، جاب کے دوران ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے، تو اب بریک ہے، لنچ بریک، آپ بتائیے۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آنٹی کیوں کہا، تم مجھے امی کہا کرو۔ صدف نے کہا کہ آنٹی بڑا اچھا لفظ ہے اور آپ میری امی ہیں نہیں، تو میں اس لیے امی نہیں کہا، بہرحال آپ بتائیں کیا بات ہے۔ تو انہوں نے ساری بات کی، انہوں نے کہا دیکھو تمہیں ہمارے گھر کا سارا کام کرنا پڑے گا، اور جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ شادی نہیں چلے گی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ماں باپ کی عزت میں بھی کہہ رہی ہو کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں آنٹی آپ عبدل کے ماں باپ ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں،
اور میں جانتی ہوں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، میں کروں گی۔ اس نے کہا تم نے کہا کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے نوکرانی، اس نے کہا جی نوکرانی تو آپ کو اس لیے رکھنی پڑے گی کہ ایک عورت اتنے بڑے گھر کا سارا کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کی ہے یہ، اور میرے شوہر پر فرض ہے کہ وہ میری ڈیمانڈز پوری کرے۔ وہ کہتی جی کہ تم یہ ساری باتیں شادی سے پہلے کرتی نکاح سے، تو اس نے کہا جی آپ کر لیتے، آپ نے بھی نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں تو عبدل کی طرف سے آ رہی ہیں، میری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری باتیں عبدل کرتا ہے۔ اور نکاح سے پہلے کرنے والی باتیں اس نے خود بعد میں کی ہیں۔ پردے والی، السلام علیکم جی، پردے والی بات بھی اس نے کی، تو اس نے کہا تم اتنی بے حیا ہو، پردہ نہیں کرو گی۔ اس نے کہا آنٹی آپ کون سا پردہ کرتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی تو نقاب نہیں کرتی، تو بہو کے لیے نقاب کیوں؟ تو صدف نے کہا آنٹی ایسا کریں، آپ بھی پردہ کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کروائیں۔ کہتی وہ ان کے میاں نہیں چاہتے وہ پردہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے ان کو پردہ کروائیں، تو پھر میں بھی پردہ کرنا شروع کر دوں گی، اور میرا کیونکہ لنچ ٹائم ختم ہو گیا تو میں پھر آپ سے بات کروں گی۔ اس نے فون کاٹ دیا، بس یہ ساس نے پتنگڑ بنا لیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بدتمیز لڑکی ہے اور اس نے تو ہمارا گھر برباد۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب، خیریت؟ ایک منٹ یار، میری گڈی 'ਚ پیسے نے، میں دیکھنا جی جیب 'ਚ ہے نے۔ لے ناشتہ کر لیں، جیوندا رہے۔ اچھا دوستو، واک کے دوران عموماً میرے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ماں نے جب بیٹا شام کو جاب سے آیا تو اس نے کہا جی کہ لڑکی تو اگر آئے گی اس گھر میں تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، نہایت بدتمیز لڑکی ہے اور اس نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اتنے کورے جواب دیے ہیں، تو یہ شادی چل نہیں سکتی اور میں تو اس کو بہو بنا کے نہیں لاؤں گی۔ خیر سسر نے بڑا سمجھایا، عبدل نے سمجھایا کہ اماں ہم بات کریں گے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا سب سے پہلے اس سے کہو کہ ایک تو مجھ سے معافی مانگے اور موبائل رکھنا بند کر دے۔ موبائل جو ہے وہ نہیں رکھے گی، جو مرضی ہو جائے۔ یہ موبائل ہے جو عورتوں کو سکھاتا ہے، یہ اسکرولنگ کرتی ہیں، ان کو الٹی سیدھی ویڈیوز ملتی ہیں، پھر یہ ان کو دلیل کے طور پہ اپنے ساس سسر کو پیش کرتی ہیں، تو اس سے موبائل چھینو۔ عبدل نے شام کو فون کیا، صدف سے بات ہوئی، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، خیریت، کیسا دن گزرا؟ صدف نے پوچھا، اس نے کہا دن چھوڑو، تم نے میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے تو ان کی، السلام علیکم جی، ان کی باتوں کا جواب دیا ہے، اور وہ کوئی بری بات نہیں میں نے کی۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ کسی بھی سیانے سے بات کر کے دیکھ لیں، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تو اس نے کہا جی کہ تم نے جو کیا ہے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، تم نے آج کے بعد موبائل استعمال نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی کہ موبائل کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، رابطہ ہوتا ہے، موبائل تو میں استعمال کروں گی اور یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عبدل نے کہا میں تمہیں جو بات کہتا ہوں تم ہمیشہ کہتی ہو ایسے نہیں ہو سکتا، یا اس میں سے کوئی نہ کوئی تم عذر نکال لیتی ہو، تو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اس نے کہا بالکل رہنا ہے، میں نے نکاح اسی لیے کیا آپ کے ساتھ، لیکن یہ اگر آپ نے قدغنیں لگانی تھیں، یہ شرائط رکھنی تھی تو پھر آپ کو نکاح سے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ نکاح کے بعد آپ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے، قدغنیں لگائیں گے، تو میرے لیے ناقابل قبول ہیں۔ دوستو ان دونوں کے درمیان گرمی سردی شروع ہو گئی۔ عبدل نے اس کو برا بھلا کہا، صدف خاموش ہو گئی۔ عبدل کہتا جی میں نے فون کاٹ دیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی اب کیا کریں، یہ تو کسی صورت کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب گھر والوں کو جب اس نے بتایا کہ وہ کہہ رہی جی میں موبائل استعمال کروں گی، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے گھر چلتے ہیں اور ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ لو جی، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، بہنوئیوں کو اکٹھا کیا، عبدل کے چچا تایا، یہ سارے کوئی 10 15 20 لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ صدف کے گھر چلے گئے۔ صدف علیکم السلام، صدف کے گھر گئے، وہاں پر بیٹھک ہوئی۔ اب ان کو غصہ ہے، ایک رشتہ دار کوئی بات کرے دوسرا کوئی کرے۔ صدف کے والدین کہیں کہ یار دیکھیں بیٹا آپ کا ہے، آپ ہمارے سمدھی ہیں، آپ بات کریں اور آرام سے بات کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ کام نہیں کرے گی، وہ کہہ رہی ہے نوکر رکھ کے دو، موبائل وہ استعمال کرے گی، پردہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کوئی رشتہ دار ادھر سے بولے کوئی ادھر سے بولے، ان کو کوئی غصہ آ گیا، بڑی ٹھیک ٹھاک گرمی سردی شروع ہو گئی دونوں کے درمیان۔ اب وہ بات جو آرام سے بیٹھ کے کی جا سکتی تھی، رشتہ داروں کی موجودگی اور ان کی بلا وجہ مداخلت کی وجہ سے لڑائی میں بدل گئی۔ انہوں نے کہیں ایک صاحب تھے
وہ بہت بول رہے تھے. تو صدف کے والد نے کہا کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں لڑکے کا ماموں. اس نے کہا آرام سے بیٹھ, میں اس کے باپ سے بات کر رہا ہوں, تو اتنا کیوں پھدک رہا ہے؟ اس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا. ماموں نے کہیں صدف کے والد کے منہ پر تھپڑ مار دیا, اور لو جی وہ پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے پہ آ گئے. لڑکی ابھی بیاہ کے گھر نہیں آئی تھی, مار کٹائی شروع ہو گئی اور چھڑایا. یہ لوگ واپس آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم تمہاری ایسی کی تیسی. انہوں نے پولیس بلا لی, یہ جی ہمارے گھر پہ حملہ آور ہوا اور گاؤں بسنے سے پہلے اجڑ گیا. الٹیمیٹلی اس کہانی کا دوستوں انجام یہ ہوا کہ اب یہ رشتہ بالکل نکے پہ اڑا ہوا ہے. اور صدف کے گھر والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اب طلاق لینی ہے, ہم نے اپنی بیٹی رخصت نہیں کرنی ہے ایسے جانوروں کے گھر میں, ایسے احمقوں کے گھر میں جو اس قدر پابندیاں اور قدغنے لگاتے ہیں. جبکہ عبدل کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے والدین کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے آرام سے بیٹھ کے. لیکن یہ مسئلہ جوں کا توں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. دوستو میں صرف اس معاملے میں تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہو نا, تو نکاح سے پہلے تمام چیزیں طے کر لیا کریں. اور یہ بات غلط نہیں ہے, میں اس معاشرے میں رہتا ہوں. میں نے ایک جگہ پہ, میں اپنا رشتہ نہیں بتاتا, میں نے اپنے ایک رشتے میں لڑکے والوں سے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ اچھا جی پھر ٹھیک ہے, نکاح کی ڈیٹ تو ہو گئی, حق مہر کتنا ہوگا؟ آپ یقین کریں گے کہ نکاح کی ڈیٹ طے کرنے کے بعد میں نے صرف یہ پوچھا حق مہر کتنا ہوگا, تو ان لوگوں نے اتنا برا بنایا کہ یار یہ کیوں بولا ہے. اور اگلے دن بجائے اس بات کو آگے بڑھانے کے, وہ شادی, اس کی ڈیٹ, وہ رشتہ ختم کر دیا گیا تھا. ہم اتنے اتاولے, اتنے غصے میں آ جاتے ہیں جی کڑی والے ہو کے, سانو اے کہن ڈے سن, او کہن ڈے سن, اینے بندے لے آندے, حق مہر پہلے کیوں نہیں کیتا؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ لڑکی کے باپ کا جو مائیوں, اپٹن, مہندی, بارات پہ اور جہیز پہ ہم 25, 30, 40 لاکھ روپے بلا وجہ لگوا دیتے ہیں, تو کم از کم وہی حق مہر لکھ دیا کرے جو اس کے باپ کا لگوایا ہے. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں, اور ہمیں کہیں پر بھی دین یاد نہیں آتا. لیکن جیسے ہی حق مہر کی بات آتی ہے تو ہمیں دین کے بہت سارے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں. بہرحال پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے پھہ گئے کے حوالے سے میں نے آپ کو آج یہ کہانی سنائی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب اس دونوں کہانی سننے کے بعد آپ کو کیا لگا, کہ صدف غلط ہے یا عبدل غلط ہے؟ ان دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ طلاق لے لیں یا رخصتی ہونی چاہیے؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ جان لیجئے گا کہ اگر آپ کا نکاح ہو چکا اور رخصتی نہیں ہوئی تو خدا کا واسطہ ہے, اگر آپ رابطہ کریں تو اپنی عمر کے مطابق, وقت کے مطابق خوبصورت قسم کی کوئی رومانٹک باتیں میاں بیوی کیا کریں, بجائے اس کے کہ عبدل کی طرح اس طرح کے مسائل میں پھنس کے جو شادی سے پہلے بھی حل ہو سکتے تھے نکاح سے. اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں شادی کے بعد منوائی جا سکتی تھیں. کام کرنا, پردہ کرنا, جب لڑکی گھر آ جاتی ہے آہستہ آہستہ محبت میں ہم سب کچھ منوا سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے آرڈر کر کے اگر آپ کریں گے تو دونوں طرف انسان ہے, اور انسان کسی کے قابو میں نہیں آتا, اس کو قابو کرتی ہے صرف اور صرف محبت. تو میں اس لیے محبت کا پرچار کرتا رہتا ہوں, اور آپ کی محبت نے مجھے قابو کر رکھا ہے, اور میری محبت نے آپ کو. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.